حیض منقطع ہونے کے بعد غسل سے پہلے ہم بستری کا حکم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب مت جاؤ، پس جب وہ پاک ہو جائے تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جاؤ۔ سورۃ البقرہ۔ اس آیت میں حائضہ عورت سے مباشرت کے لیے 2 مرتبہ طہارت کا ذکر ہے، یعنی حتیٰ یطہرن اور فَإِذَا تطہرن۔ پہلی طہارت سے مراد تو بالاتفاق انقطاع حیض ہی ہے، لیکن دوسری طہارت میں اختلاف کیا گیا ہے کہ اس سے مراد غسل ہے یا مجرد انقطاع حیض۔ ابن عباس رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حتیٰ یطہرن یعنی وہ خون سے پاک ہو جائے، فَإِذَا تطہرن یعنی وہ پاک کے ساتھ طہارت حاصل یعنی وہ پانی کے ساتھ طہارت حاصل کر لے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے، علماء نے اس بات پر اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے کہ عورت سے جب حیض کا خون ختم ہو جائے تو وہ پانی کے ساتھ غسل کرنے تک یا بامر مجبوری تیمم کرنے تک حلال نہیں ہوتی۔ جمہور مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شوہر کے لیے حائضہ عورت سے اس وقت تک مباشرت جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ پانی کے ساتھ طہارت نہ حاصل کر لے۔ مجاہد اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجرد و انقطاع خون ہی عورت کو اس کے خاوند کے لیے حلال کر دیتا ہے، لیکن وہ وضو کرے گی۔ راجح ہے، جمہور کا موقف راجح ہے، کیونکہ تطہرن کا راجح معنی غسل ہی ہے، نہیں جب اباحت و تحریم دونوں کا احتمال ہو تو تحریم کو ہی مقدم کیا جاتا ہے۔ سعودی مجلس افتاء ان کی فتویٰ ہے، حائضہ اور نفاس والی عورت سے ہم بستری اس وقت تک جائز نہیں جب تک وہ دونوں خون کے انقطاع کے بعد غسل نہ کر لے۔ مباشرت کے راز افشا کرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام و مرتبہ کے لحاظ سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جو بیوی سے جمع کرتا ہے اور وہ اس سے ہم بستری کرتی ہے، پھر وہ شخص اس عورت یعنی اپنی بیوی کا راز لوگوں میں ازرا تفنن یا عمدن پھیلاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ معلوم ہوا کہ مباشرت کے وقت ہونے والی حالات و واقعات لوگوں کے سامنے بیان کرنا حرام ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، بلکہ خلاف مروت فعل ہے، لہذا اس سے خاموشی ہی بہتر ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ فرماتے، دوران جماع پیش آنے والی کیفیت کی خبر دینا میاں بیوی دونوں پر حرام ہے۔ باب ولیمہ کا بیان۔ ولیمہ کا مفہوم لفظ ولیمہ ولم سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے جمع ہونا، اکٹھے ہونا۔ چونکہ شادی کے ذریعے میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں، اس لیے اس موقع پر تیار کیے جانے والے کھانے کو ولیمہ کہتے ہیں۔ اظہری رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ ابن اسیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، ولیمہ سے مراد وہ کھانا ہے جو شادی کے موقع پر تیار کیا جاتا ہے۔ خلیل ثعلب رحمہ اللہ ان حضرات سے بھی یہی قول منقول ہے۔ صاحب قاموس کہتا ہے، ولیمہ شادی کے کھانے کو کہتے ہیں، نیز اس سے ہر وہ کھانا بھی مراد لیا جاتا ہے جو کسی بھی دعوت کے لیے تیار کیا جائے۔ ولیمہ کا شرعی حکم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، جبکہ انہوں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی تھی،
کہ مہر کتنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 گٹھلی کے وزن کے برابر سونا۔ حمید رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مہاجرین نے انصار کے ہاں قیام کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اپنا مال تقسیم کر دوں گا اور اپنی 2 بیویوں میں سے 2 بیویوں میں ایک کو آپ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت کر دے۔ پھر وہ بازار نکل گئے اور وہاں تجارت شروع کی اور پنیر اور گھی بطور نفع کمایا۔ اس کے بعد شادی کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دعوت ولیمہ کا اہتمام کرو، خواہ 1 بکری ہی ہو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعوت ولیمہ کا اہتمام کرنا واجب ہے۔ اس موقع کی مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے تمام میں ولیمہ کیا۔ نیز عہد رسالت میں کوئی بھی ایسا نکاح معروف نہیں جس میں ولیمہ نہ کیا گیا ہو، اس لیے ولیمہ کا اہتمام کرنا ہی اولا و افضل ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ اس حدیث سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ ولیمہ کرنا واجب ہے۔ بعض اہل علم اسی کے قائل ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ولیمہ کرو خواہ 1 بکری کے ساتھ ہی سے استدلال کیا گیا ہے کہ ولیمہ کرنا واجب ہے، کیونکہ حکم میں اصل وجوب ہی ہے۔ البتہ فقہا نے ولیمہ کے حکم میں اختلاف کیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک ولیمہ واجب ہے۔ اہل ظاہر اسی کے قائل ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر شادی کرنے والے پر ولیمہ کرنا واجب ہے، خواہ کم مال کے ساتھ کرے یا زیادہ کے ساتھ۔ شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک قول کے مطابق ان کے نزدیک ولیمہ واجب ہے۔ احمد رحمۃ اللہ ان کی طرف بھی یہی قول منسوب ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک ولیمہ عام دعوتوں کی طرح ایک دعوت ہے، نیز اکثر اہل علم کے نزدیک دعوت ولیمہ کا اہتمام کرنا سنت ہے، فرض نہیں۔ ابن بطال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے علم میں نہیں کہ کسی نے اسے واجب کہا ہو، اور حدیث میں موجود ولیمہ کے حکم کو استحباب پر محمول کیا جائے گا۔ سید سابق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جمہور علماء کا کہنا ہے کہ ولیمہ سنت موقدہ ہے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے ولیمہ کرنا مسنون ہے، شرعی طور پر اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں شادی کا ولیمہ اہل علم کے اتفاق کے ساتھ مسنون ہے اور اس میں اسراف جائز نہیں۔ راجح ولیمہ کے وجوب کا قول ہی زیادہ راجح ہے، جیسے کہ ابتدا میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ ولیمہ کا وقت اور ایام۔ ولیمہ کا مستحب وقت وہ ہے جب میاں بیوی ہم بستری کر چکے ہوں، کیونکہ ولیمہ کا معنی و مفہوم ہی یہ ہے کہ جمع ہونا اور اکٹھے ہونا۔ اس لیے جب میاں بیوی شب عروسی میں اکٹھے ہو جائے تو اگلے روز ولیمہ کر دینا چاہیے۔ مزید اس بات کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا پردہ کے حکم کے ترجمہ پردہ کے حکم کے متعلق میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں کہ کب نازل ہوا۔ سب سے پہلے یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح کے بعد انہیں گھر لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب عروسی کی صبح کی تو لوگوں کو دعوت ولیمہ دی، لوگوں نے کھانا کھایا اور چلے گئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ شوکانی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ علاوہ ازیں یہ یاد رہے کہ دعوت ولیمہ ایک سے زیادہ دن بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ تو واجب ہے، لیکن اگر کوئی شخص مال و دولت
کی فراوانی کے باعث محض خوشی کے اظہار کے لیے لوگوں کو ایک سے زیادہ مرتبہ اور مختلف مقامات پر دعوت ولیمہ اہتمام کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس ضمن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے۔ ترجمہ: باب ولیمہ کی دعوت کرنا اور ہر ایک دعوت کو قبول کرنا حق ہے، اور جس نے 7 دن تک دعوت ولیمہ کو جاری رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف 1 یا 2 دن تک متعین نہیں فرمایا۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ولیمہ میں کیا پکایا جائے؟ ولیمہ میں کھانے کا اہتمام حسب توفیق کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے لیے یہ میسر ہو کہ وہ گوشت کے ساتھ ولیمہ کرے تو اسے گوشت کے ساتھ ولیمہ کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ولیمہ کرو خواہ ایک بکری کے ساتھ، صحیح البخاری۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی پر اس قدر ولیمہ نہیں کیا جو زینب رضی اللہ عنہ پر کیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کے ساتھ ولیمہ کیا، صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ لیکن اگر کوئی اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ گوشت کے ساتھ ولیمہ کر سکے تو اسے بے جا تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ حسب توفیق کسی عام کھانے یا مٹھائی یا شربت وغیرہ کے ساتھ ہی ولیمہ کی دعوت کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے وقت کھجور اور ستو کے ساتھ ولیمہ کیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کا ولیمہ 2 مد تقریباً سوا سیر جو کے ساتھ کیا، صحیح البخاری۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ولیمہ میں کمی پیشی کی کوئی قید نہیں، بلکہ حسب ضرورت اور حسب توفیق ولیمے کا کھانا پکایا جا سکتا ہے، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ واضح رہے کہ اگر کوئی دولہا اس قدر غریب ہو کہ معمولی چیز کے ساتھ بھی ولیمہ نہ کر سکتا ہو تو اس کا تعاون کیا جائے۔ ایک حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل روایت میں ہے کہ جنگ خیبر سے واپسی پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے دولہا بنے تو شب عروسی کے صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہ تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس بھی کچھ کھانے کی چیز ہو تو یہاں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا، بعض صحابہ کھجور لائے، بعض گھی۔ عبدالعزیز نے کہا کہ میرا خیال ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ستو کا بھی ذکر کیا۔ پھر لوگوں نے ان کا حلوہ بنا لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا، صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ نووی رحمہ اللہ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دولہا کے ساتھیوں اور اس کے پڑوسیوں کے لیے اس کے ولیمہ کی دعوت کے لیے اپنے گھر کے کھانے سے اس کا تعاون کرنا مستحب ہے۔ ولیمہ میں کیسے افراد کو دعوت دی جائے؟ امیر اور غریب ہر طرح کے افراد کو دعوت ولیمہ میں شریک کیا جائے۔ ایسا کرنا جائز نہیں کہ صرف امیر لوگوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ البتہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا کھانا صرف نیک اور صالح لوگ ہی کھائے، جیسے کہ اس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ولیمہ کا وہ کھانا بدترین کھانا ہے جس میں صرف مالداروں کو اس کی طرف دعوت دی جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے، صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین کھانا
وہ ولیمہ کا کھانا ہے جس میں آنے کی خواہش مندوں، غریبوں اور محتاجوں کو روک دیا جاتا ہے اور کھانے سے انکار کرنے والوں مالداروں کو بھلا لیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف مومن کو دوست بناؤ اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار ہی کھائے۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داود وغیرہ۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، اقارب اور دیگر احباب میں سے فقراء اور اغنیاء ہر طرح کے لوگوں کو دعوتی ولیمہ میں شریک کیا جائے۔ دعوت ولیمہ قبول کرنا واجب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو ولیمہ کی دعوت دی جائے تو وہ اس میں شرکت کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو شادی کی ولیمہ کی دعوت دی جائے تو وہ اسے قبول کرے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دعوت میں لازماً شریک ہوا کرتے تھے، خواہ وہ دعوت شادی کے ولیمہ کی ہوتی یا شادی کے علاوہ کوئی اور۔ نیز آپ اگر روزہ دار ہوتے تب بھی دعوت میں شریک ہوتے۔ صحیح مسلم۔ جمہور شافعیہ حنابلہ کہتے ہیں دعوت ولیمہ قبول کرنا فرض عین ہے۔ مالک رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ نیز بعض شافعی اور حنابلہ اسے فرض کفایہ اور بعض مستحبی قرار دیتے ہیں۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، علماء کے اقوال میں سے مشہور یہ کہ دعوت ولیمہ قبول کرنا واجب ہے اور ظاہر وجوب ہی ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جسے ولیمہ کی دعوت دی جائے اس پر اسے قبول کرنا واجب ہے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ جسے ولیمہ کی دعوت ملے اس پر واجب ہے کہ اسے قبول کرے، بشرطے کہ وہاں کوئی لہو یعنی غیر شرعی کام نہ ہو۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے مذہب میں صحیح بات یہ ہے کہ ولیمہ کی دعوت قبول کرنا فرض عین ہے، البتہ یہ فرضیت بعض شرعی عذروں کی بنا پر ساقط ہو جاتی ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یعنی انہوں نے اس بات پر علماء کا اتفاق نقل کیا ہے کہ شادی کے ولیمہ کی دعوت قبول کرنا واجب ہے، تاہم اتنی رخصت ضرور ہے کہ کھانا چھوڑا جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے ضرور قبول کرے، یعنی پہنچنے کی کوشش کرے، لیکن اگر چاہے تو کھا لے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے۔ صحیح مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے مذہب میں صحیح بات یہ ہے کہ شادی یا کسی اور دعوت میں شریک ہو کر کھانا واجب نہیں۔ سعودی مجلس افتاء ان کی فتویٰ ہے، اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کی دعوت قبول کرنا واجب ہے جب دعوت دینے والے نے اسے خاص کیا ہو، بشرطے کہ دعوت دینے والے میں جس سے دعوت دی گئی ہے اس میں اور دعوت ولیمہ کے مقام میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ حافظ ابن حجر نے رحمۃ اللہ نے دعوت ولیمہ قبول کرنے کے وجوب کی درج ذیل شرائط ذکر فرمائی ہے۔ دائی مکلف، آزاد اور سمجھدار ہو، فقراء کو چھوڑ کر خاص اغنیاء کو دعوت نہ دی گئی ہو، کسی شخص کے خوف یا لالچ سے دعوت نہ دی ہو، اسی طرح کوئی اظہاری محبت مقصود نہ ہو۔ زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ دعوت دینے والا مسلمان ہو۔ مشہور قول کے مطابق ولیمہ پہلے دن کے ساتھ خاص ہو، اس سے پہلے کسی اور نے دعوت نہ دی ہو، کیونکہ اگر پہلے کسی نے دعوت دی ہے تو دوسرے کی بجائے پہلے کی دعوت قبول کرنا واجب ہوگا۔ وہاں کوئی منکر و برا کام نہ ہو رہا ہو جس کی وجہ سے انسان وہاں حاضر ہو کر تکلیف میں مبتلا ہو جائے، اسے کوئی عذر نہ ہو۔ امام بغوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جسے کوئی عذر ہو یا راستہ دور ہو جس کی وجہ سے مشقت لاحق ہو تو پیچھے رہنے میں کوئی حرج نہیں۔